دوستو یہ ہے وہ تسبیح جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں کو پڑھو گے، تسبیح کے دانوں کو انگلیوں کے پوروں سے پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کی تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی تسبیح پڑھنے کا کہتے اور ان کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور ان کی زندگیوں میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کی بدولت حل ہو گئیں۔ لہٰذا اس تسبیح کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ناظرین، میری بہت ساری بہنیں اور میرے پیارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارا کام ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین، آج جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ ایک ہاتھ سے بے شک کام کر رہے ہوں اور ایک ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ کر باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ جب آپ کے انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کی یہ بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی بلکہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس تسبیح کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے اسے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ، فلاں دکان پر جا کر اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ عابد بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا۔ پرہیزگار بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ متقی بندے نے بازار پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی،
ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے ریٹ دریافت کرتی رہی تھی۔ آخر کار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بابا جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر کیوں نہیں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے۔ اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، بوڑھی اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عابد بندہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تانبا ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کر اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی، چلہ کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے۔ گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل بڑا ہی آسان سا ہے۔ آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، تسبیح کے ہر ایک دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی دانے پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ ایک تسبیح آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دے دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے،
تسبیح پڑھ کر کیا کرنا؟ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن پڑھ کر دیکھیں، پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتایا کریں۔ آپ اپنی پریشانی، مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ سے مشاورت کرنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکالیف، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں۔ یقین جانے کے 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 7 دن ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔